مسائل بھی رمضان میں ہی زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو میں آج کے لیکچر میں کچھ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ الگ الگ تاریخ میں واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کیسے فرض ہوتی ہے، کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، کتنی دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اس پر بات کریں گے آج مفتی طارق مسعود صاحب۔ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، جتنے تاریخوں میں صاحب نصاب بنتا ہے۔ دوستو آج کا ریاکشن ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بیان کہ زکوٰۃ کیسے دیں، کن کو دیں اور کون دے سکتا ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ پڑتی کیسے ہے، کتنے پیسوں پر پڑتی ہے اور کتنی پڑتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مفتی صاحب کی یہ ویڈیو، لیٹس پلے۔ رمضان المبارک میں ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل بھی رمضان میں ہی زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو میں آج کے لیکچر میں کچھ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور زکوٰۃ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خوب سمجھ لیں کہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخ میں واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سال کے کسی بھی اسلامی دن میں نصاب آیا، آپ 52.5 تولہ چاندی کے رقم جو ہے اس کے برابر آپ مالک بن گئے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں، اور اگلے سال پھر اسی تاریخ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، جتنے پیسے ہیں اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ تو ظاہر ہے ہر آدمی صاحب نصاب الگ الگ تاریخوں میں بنتا ہے، ساری قوم رمضان میں تھوڑی صاحب نصاب بن جاتی، تو ہر ایک الگ الگ تاریخوں میں صاحب نصاب بنتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے پر 1 محرم کو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ 2 کو، کسی پہ 3 محرم کو، کسی پہ ربیع الاول میں ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ ربیع الثانی میں زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر ایک کا سال الگ ہے، اور شریعت میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ پورے سال مسلمانوں کی زکوٰتیں نکلتی رہیں اور پیسے اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتے رہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینی چاہیے کہ رمضان سخاوت کا مہینہ ضرور ہے، اس میں صدقات و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے۔ مگر رمضان اسپیسیفک کوئی زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخوں میں لازم ہوتی ہے۔ کیسے لازم ہوتی ہے، کن چیزوں پہ لازم ہوتی ہے، مختصر لفظوں میں کوشش کرتا ہوں اس بحث کو سمیٹنے کی، اللہ وقت میں برکت دے دے۔ دیکھیے زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1 گولڈ پہ، آپ کے پاس اگر سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ لازم ہوتی تھی، اب 7.5 تولے پر نہیں، بلکہ سونے کے ساتھ آپ کے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہے یا اور کوئی دوسری چیز ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا، تو پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا نہیں رہتا۔ یاد رکھیے 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ اس صورت میں لازم ہوتی ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا کے علاوہ باقی زکوٰۃ کا مال بالکل بھی نہ ہو، یعنی وہ مال بالکل بھی نہ ہو جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ایسا آج کل میرا خیال ہے شاید ہی کوئی دنیا میں آدمی ہو یا عورت ہو جس کے پاس صرف سونا ہو اور 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہ ہو۔ تو اس لیے جب سونے کے ساتھ کوئی بھی چیز مل جائے گی تو پھر سونے کا نصاب باقی نہیں رہتا، بلکہ چاندی کے نصاب کی طرف حکم آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کی قیمت ایک ہی تھی، اس لیے ان دونوں میں سے کسی کو بھی آپ نصاب بنا سکتے تھے، لیکن آج ان کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آج امت کا تقریباً اجماع ہے کہ سونا جو ہے چاندی جو ہے وہ نصاب میں اصل ہے، اور کیونکہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور اس میں زکوٰۃ واجب ہونے میں غریب کا فائدہ ہے، اور سونے کی ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے چاندی کو اصل معیار بنایا گیا ہے۔ کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی جو 612 گرام یا اس کے قریب گرام میں، آپ انٹرنیٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے گرام بنتی ہے وہ چاندی، تو 600-700 کے درمیان میں ہے، تو یہ جو اتنے گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہوگا یا چاندی ہوگی یا کیش رقم ہوگی یا مال تجارت ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو 4 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہوئی؟ سونا، اس کی ویلیو لگائی جائے گی۔ دوسری چیز ہے چاندی کی ویلیو لگائی جائے گی۔ تیسری چیز ہے کیش رقم، آپ کے پاس کیش رقم اگر موجود ہے، ضرورت کے لیے ہو یا بغیر کسی ضرورت کے ہو، بہرحال اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔
لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، ہم نے یہ پیسے تو رکھے ہوئے ہیں مکان خریدنے کے لیے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، آپ کا ذاتی ہے، تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے اگر کیش اماؤنٹ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور واپس ملنے کی امید بھی ہے آپ کو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت. مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے کوئی پلاٹ خریدا، خریدتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، تو یہ تجارت کا مال کہلائے گا. اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کی بھی ویلیو لگائی جائے گی. اگر آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت سے نہیں کہ میں بیچوں گا، ویسے ہی خریدا آپ نے کہ دیکھیں گے بعد میں کیا کرنا ہے، بعد میں آپ کو بیچنے کا خیال آ گیا، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. آپ نے پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے، لیکن زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے کہا چھوڑو کیا کروں گا بیچ کے، تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. پتہ یہ چلا خریدتے ہوئے بھی بیچنے کی نیت ہو اور وہ اب تک وہ نیت برقرار ہو، ایسے مال کو مال تجارت کہا جاتا ہے. پلاٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، پرچون کی دکان میں جو جنرل اسٹور میں سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ سارا بیچنے کی نیت ہی سے خریدا ہوتا ہے. بڑے بڑے جنرل اسٹور ہیں یا چھوٹے چھوٹے اسٹور ہیں، سب میں دکاندار کے پاس جو مال پڑا ہوتا ہے وہ بیچنے کی نیت ہی سے پڑا ہوتا ہے. لہذا دکان کا جتنا مال ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہے. خود اس دکان پہ لازم نہیں ہے، کیونکہ دکان بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہوتی، رینٹ پہ دینے کے لیے خریدی ہوتی ہے، یا اس میں بزنس کے لیے خریدی ہوتی ہے، یعنی اس میں مال ڈال کے بیچنے کے لیے خریدی ہوتی ہے. اور اگر کسی نے دکان اس نیت سے خریدی کہ میں یہ دکان خرید رہا ہوں اور میں یہ اس دکان ہی کو بعد میں بیچوں گا، خریدتے ہوئے یہی نیت ہو، تو پھر اس دکان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت سے، مکان پر زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت نہیں تھی، رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں یا کنفیوز ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا کروں گا، تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اس کے رینٹ پہ زکوٰۃ لازم ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لازم ہوتی ہے. تو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے: گولڈ پہ، چاندی پہ، اور کیش اماؤنٹ پہ، اور مال تجارت پہ. تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گی. اچھا، اس میں استعمال کی چیزیں سب خارج ہو گئیں اس سے، بلکہ جو چیزیں استعمال میں نہیں بھی ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی 2-4 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، 2-4 بنگلے ہیں، 4-6 گاڑیاں ہیں، تو اگرچہ وہ استعمال میں نہیں ہیں تو آپ زکوٰۃ لے تو نہیں سکتے، مگر آپ پر زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں آپ نے خریدی. وہ الگ بات ہے، یہ اسراف میں آتا ہے، بلا وجہ آپ نے اتنی چیزیں خرید کے ڈالی ہوئی ہیں، کسی کام کی نہیں ہے، نہ یوز میں آ رہی ہیں. لیکن بہرحال ان چیزوں پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. زکوٰۃ انہی چیزوں پہ ہوتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہوں آپ نے، کیونکہ تجارتی مال ہے وہ. تو سونا ہو گیا، چاندی ہو گیا، تجارتی مال ہو گیا، اور کیش اماؤنٹ. ان 4 چیزیں یا ان میں سے کوئی 3 چیزیں یا کوئی 2 یا کوئی ایک چیز جب آپ کے پاس اتنی مالیت کی ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر، جو 40-50 ہزار روپے کے درمیان میں ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی. 2020 میں میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں رمضان میں، تو اس میں جو ہے نا 40-50 ہزار کے درمیان ہے. روزانہ چونکہ چاندی کے ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ آج کے دن 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے. تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جس دن آپ کے پاس یہ 4 چیزیں جمع ہو گئیں، سونا 1 تولہ بھی آج کل 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئیں، یہ چاروں کا مجموعہ یا چاروں میں سے کوئی 3 یا 2 یا ایک ہی چیز. مثال کے طور پر آپ کے پاس 20-20 ہزار روپے کی چاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں. آپ نے ایک گھڑی خریدی تھی یا موبائل خریدا تھا بیچنے کے لیے، اس کی ویلیو 20 ہزار ہے فار ایگزامپل. آپ کے پاس کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے 30 ہزار روپے فار ایگزامپل، تو 30 اور 20 ملا کے 50 ہو گئے، تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. تو جس دن یہ آپ اتنے پیسہ آپ کے پاس آ جائے، آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں. مثال کے طور پر 2 ربیع الاول کو کسی کے پاس اتنا اماؤنٹ آیا، تو اسے چاہیے کہ وہ ڈیٹ نوٹ کر لے کہ بھائی 2 ربیع الاول یہ آج کی میری ڈیٹ ہے. اب ہوگا کیا، اب آپ نے درمیان میں نہیں دیکھنا سال کے کہ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. اتنا سختی کا شریعت نے مکلف نہیں بنایا کہ اب کس چیز پہ سال گزر رہا ہے، نہ. بس آپ صاحب نصاب بن گئے 2 ربیع الاول کو فار ایگزامپل، آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر لی کہ بھائی اب میں اللہ نے مجھے صاحب نصاب بنا دیا، مالدار بنا دیا. یعنی شریعت کی ٹرم میں ایسے آدمی کو مالدار کہا جاتا ہے. اکثر یہ دولت اتنی انسان کے پاس اس وقت آتی ہے یا تو کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ اس کی جو ہے نا جاب لگ جائے، تو پہلی سیلری جب ملتی ہے تو عموماً صاحب نصاب بن جاتا ہے. لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کو گولڈ ملتا ہے شوہر کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے یا ابا اماں کی طرف سے، تو وہ جو گولڈ ان کو ملتا ہے تو وہ ان لڑکیوں پر لازم ہے جس دن وہ گولڈ ان کو ملے ہینڈ اوور ہو وہ فوراً ڈیٹ نوٹ کر لیں. تو
یا کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو وراثت ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں کہ اگر آپ وہ ڈیٹ بھول گئے ہیں تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں. اگر یاد نہیں ہے وہ ڈیٹ تو پھر توبہ استغفار کریں اور پھر غور و فکر کر کے کوئی بھی ڈیٹ متعین کریں آپ. تو جب 2 ربیع الاول فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ 4 یا 3 یا 2 یا ایک چیز اتنی آ گئی تو آپ صاحب نصاب ہو گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورے سال نہیں دیکھنا کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے, اس کا حساب رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اگلے سال 2 ربیع الاول کو آپ نے پھر دوبارہ حساب کرنا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ اماؤنٹ ہے, چاہے پیسوں کی شکل میں, یعنی یہ 4 چیزوں کو ملا کے یا ان 2 یا ایک چیز کا اتنا ہے کہ یعنی ابھی بھی آپ صاحب نصاب ہیں, تو جتنا ہے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں دے دیں. پہلی مرتبہ 2 ربیع الاول کو آپ کے پاس پیسے آئے, آپ نے نوٹ کر لیے کہ یار میں صاحب نصاب بن چکا ہوں یا بن چکی ہوں. اگلے سال آپ نے 2 ربیع الاول کو حساب کرنا ہے, یعنی جیسے ہی تاریخ چینج ہوتی ہے نا, چاند سورج غروب ہوتا ہے اور تاریخ چینج ہو جاتی ہے اسلامی تاریخ, تو آپ نے 2 ربیع الاول کو دیکھنا ہے کہ بھائی میری جیب میں کتنے پیسے ہیں. خواتین دیکھیں ہم, میرے پرس میں کتنے پیسے ہیں, میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, کتنے پیسے میں نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں جو مجھے امید ہے کہ مل جائیں گے, وہ لوگ وہ پیسے لے کے بھاگیں گے نہیں. مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کتنی رقم ہونی چاہیے. آپ نے غور سے بیان کو سن لینا ہے اور سمجھ لینا ہے. میں پھر بھی آپ کو اس کا خلاصہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ سونا اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے, اس کی رقم کے مطابق یا رقم ہے یا تجارتی مال ہے یا کوئی پلاٹ ہے, زمین ہے یا کیش اماؤنٹ ہے, تب آپ صاحب نصاب ہو گیا. تب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. کتنے پرسنٹ؟ 2.5%. ٹھیک ہے ویورز. اگر 52.5 تولہ کی قیمت آج کل ہو رہی ہے, فرض کریں 70-80 ہزار. اب 70-80 ہزار کو 80,000 کو آپ نے 2.5% کے مطابق زکوٰۃ دینی ہے. وہ 2.5% کتنا بنے گا وہ آپ نے اندازہ کر لینا ہے. میں بھی 1 لاکھ کے پیچھے 2500 بنتا ہے 2.5%. آپ نے انٹرنیٹ سے دیکھ لینا ہے کہ 52.5 تولہ کی قیمت, چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے. اگر اتنی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے یا آپ کے پاس زمین ہے, پلاٹ ہے, آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا, تو تب بھی آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ پڑتی ہے, آپ نے دینی ہے, فرض ہے. اگر آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے تب بھی آپ کو زکوٰۃ پڑتی ہے, آپ نے دینی ہے. اور آپ کو 1 سال ہو گیا ہے, مال پڑا ہوا ہے, پیسے پڑے ہوئے ہیں, تب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. ٹھیک ہے ویورز. تو آپ مزید غور سے سنیں مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ باتیں اور اس پہ عمل کریں اور زکوٰۃ دیں. یہ فرض ہے. بہت سارے لوگ نہیں دیتے, دینی چاہیے, اکثر نہیں دیتے, دینی چاہیے زکوٰۃ. اور غور سے سنیں کن کن چیزوں پر پڑتی ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے ویورز. 4 چیزوں کا کہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے. گولڈ کے اوپر, کیش کے اوپر, تجارتی مال کے اوپر, زمین جائیداد جو اپنے بیچنے کی نیت سے پلاٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. اور غور سے سن لیں, اگر میں کوئی بھولتا ہوں تو آپ دیکھ لیں. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی. دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے, کسی کو پتہ نہیں ہے تو اس کو پتہ چلے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, دیجیے اجازت. اللہ حافظ.